دوستو، جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے ارد گرد صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی گہرا رشتہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ آخر جھگڑا کیا ہے۔ کیا واقعی انہیں سولی پر چڑھایا گیا تھا یا پھر یہ صرف ایک جھوٹی کہانی ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے اور ان کے دور میں یہودیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ لیکن یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی۔ ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے کب، کیوں اور کیسے واپس آئیں گے اور ان کی اس دنیا میں واپسی سے کیا بدلاؤ ہوں گے۔ تو چلیے اس دلچسپ اور اہم سفر کا آغاز کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے ان انمول پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے صرف جانکاری نہیں ہے بلکہ یہ ایک نئی سوچ اور گہری سمجھ کا ذریعہ بنے گا۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے کی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کیا جھگڑا ہے۔ ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلے عام اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کرنے لگے کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں جس کو اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایتوں اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب پوری کی پوری قومیں بنی اسرائیل حد سے زیادہ برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کا وہ ہر کام کیا کرتے تھے کہ جس کو برے سے برا مانا جاتا تھا اور اپنی قوم میں بھیجے گئے پیغمبروں تک کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی طرف سے ان کے لیے جو کتاب بھیجی گئی تھی اس میں بھی وہ اپنے من مطابق بدلاؤ کر دیا کرتے تھے، یعنی قانون الہی کو بدل دینا یا پھر اس کو پوری طرح سے ختم کر دینا ان کے لیے ایک معمولی سی بات بن گئی تھی۔ اب ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ماحول میں آئے تھے اور ایسے ماحول میں ہی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تو ان کی پوری قوم میں اس بات کو لے کر تہلکہ مچنا تو ضروری تھا۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنے مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ خدا کی طرف سے جہاں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نام کی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا تو وہی ساتھ ہی ساتھ اس دور کے حساب سے 4 معجزے بھی عطا کیے گئے تھے، جن معجزوں کو انہوں نے وقت وقت پر اپنی قوم کے سامنے ظاہر بھی کیا تھا۔ جن میں سے پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم سے مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ایسا انسان کی جو پیدائشی طور پر اندھا یا نابینا ہو یا پھر کوڑ کا مرض ہو تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی کے ذریعے سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور پھونک مار کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور اس نے اپنے گھر پر کیا چھوڑا ہے۔ فی الحال دوستو، بنی اسرائیل نے اپنا پرانا رویہ باقی رکھا اور پچھلے دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ماننا تو دور بلکہ بات سننا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ الٹا ان کے پیچھے ان کے خلاف ہی منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مگر ایسے سخت حالاتوں اور مشکل حالات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن پر سختی کے ساتھ ڈٹے رہے اور پھر دھیرے دھیرے ایسی سخت اور بری سوسائٹی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے کہ جو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن یعنی سچے دین کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتہاس کاروں کی مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر حواریوں کا تعلق سوسائٹی کے نچلے اور غریب طبقے سے ہوا کرتا تھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہ تو شادی کی تھی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا تھا، بلکہ وہ تو بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں میں گھوم گھوم کر خدا کا پیغام
سنایا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی رات ہو جایا کرتی تھی وہی بغیر کسی سامان کے سو جایا کرتے تھے۔ اس دور کی بنی اسرائیل کے یہودی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سہمت نہیں ہوا کرتے تھے اور ان کے مخالف تھے، انہوں نے جب دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو ان کو اس سے نہ صرف بہت زیادہ صدمہ پہنچا بلکہ خطرہ بھی محسوس ہوا۔ اسی لیے اب انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا۔ اس دور میں فلسطین کے علاقے میں پلاتیس نام کا ایک حکمران راج کیا کرتا تھا۔ ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے یہودی بھی اس حکمران کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ فی الحال اس کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر یہ شکایت کی کہ یہ انسان جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر اس انسان کا جلد سے جلد کوئی حل نہ نکالا گیا تو نہ تو ہم لوگوں کا دین صحیح سلامت رہے گا اور نہ ہی آپ کی حکومت باقی رہے گی، کیونکہ اس انسان نے صرف پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے کارناموں کے بلبوتے پر بہت سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اور یہ انسان یہ منصوبہ بنا رہا ہے یہ لوگوں کی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو اور کیسر کو ہرا کر پورے بنی اسرائیل کا ہی بادشاہ بن جائے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اس اٹھتے ہوئے فتنے کو شروع میں ہی نہیں کچلا تو آگے جا کر یہ انسان بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ فی الحال دوستو، ایک لمبے ڈسکشن کے بعد پلاٹس بادشاہ نے یہ اجازت دے دی کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے شاہی دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اندر ہی اندر یہ پلان بھی بنانے لگے کہ آخر کیسے اور کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا جائے، کہ جس حالت میں کسی بھی ان کے چاہنے والے کو یا عام لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس انجیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو انجیل میں کچھ یوں مینشن کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کی آہٹ ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے سبھی قریبی دوستوں کو ایک محفوظ جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کی مخالفت سرگرمیاں بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے، اور اس امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم سے یہ سوال کروں کہ آخر تم میں سے وہ کون لوگ ہیں کہ اس مخالفت کے سیلاب میں سے ہمیشہ ہمیشہ خدا کے دین کے مددگار بنے رہیں گے۔ اس کے جواب میں حواریوں نے پورے جوش کے ساتھ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں اور اس کے سچے دل سے وفادار رہیں گے۔ فی الحال جب یہودی سرداروں اور پلاٹس بادشاہ کے سپاہیوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند دوستوں کے ساتھ اپنے چند حواریوں کے ساتھ ایک محفوظ مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پلاٹس کے شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے مطابق اور ان کے اسکالرز کے مطابق پیلاطس بادشاہ کے آرڈر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر بات کریں اسلام دھرم کی سب سے پوتر اور مقدس کتاب قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کو سولی پر چڑھانے سے ریلیٹڈ جو بھی کہانی ہے وہ پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے سولی پر چڑھایا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبھی قریب حواریوں کے ساتھ بیت المقدس کے ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہودی سرداروں کے کان بھرنے کی وجہ سے پلاطیس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کا ایک بڑا گروپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مگر جب پلاطیس بادشاہ کا یہ فوجی گروپ اس کمرے میں پہنچا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ ملے، مگر ان کا ہی ایک حواری جو بالکل ہو بہو انہی کی طرح دکھا کرتا تھا، وہ اسی کو ہی گرفتار کر کے لے گئے تھے اور جلد بازی میں سارا معاملہ اسی کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی اسی کو ہی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا
اور بعد میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا بلکہ ان کی ابھی تک بھی ایک لمبی عمر باقی بھی ہے، جس عمر کو وہ ہماری اس دنیا میں واپس آ کر پورا کریں گے۔ اور جہاں تک معاملہ ان کے واپس آنے کا ہے تو وہ قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ ان کا اس دنیا میں واپس آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جب وہ ہماری اس دنیا میں واپس آئیں گے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ان کے اوپر ایمان لانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں کے بیچ حاکم و عادل بن کر تم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ وہ سلیق کو توڑ دیں گے، خنجیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ملے گا۔ خدا کے سامنے ایک سجدے کی قیمت دنیا سے زیادہ ہوگی۔ یعنی دوستو، مال حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے خیرات اور صدقہ کے مقابلے میں عبادت اور نوافل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا میں اس وقت اتریں گے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوں گے۔ بات کریں اگر حلیے کی تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ ہوگا، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ ان کے بدن پر دو ایسی چادریں ہوگی کہ اس کا کلر سرخ رنگ کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ مانو ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ سر سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں پوری دنیا سے کفر کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے۔ ان کے دور میں پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین رہ جائے گا اور وہ دین ہوگا خدا کا دین۔ اس کے علاوہ خدا دجال کو بھی انہی کے دور میں ہی ختم کرے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ پیس یعنی شانتی کا عالم تو یہ ہوگا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا میں واپس آنے کے بعد اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور ان 40 سال گزرنے کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا میں قیامت سے پہلے ضرور واپس آئیں گے، مگر ہاں یہ جو واپسی ہوگی یہ پیدائش کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ پیدا ہونے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اتریں گے اور بالکل اسی حالت میں اور اسی عمر میں ہی اتریں گے کہ جس حالت میں اور جس عمر میں ان کو اس دنیا سے زندہ اٹھایا گیا تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 32 سال 6 مہینے کی تھی، اور یقیناً یہ ایک ایسی عمر ہے کہ اس میں انسان پوری طرح سے جوان ہوتا ہے، جبکہ یہ تو وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب ایک انسان کی عمر 100 سال یا 150 سال تک بھی پہنچ جانا عام بات مانی جاتی تھی۔ حالانکہ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، اس بات پر یقین اور صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری دنیا میں ایک بار پھر سے واپس آئیں گے، مگر ہاں وہ کب، کیسے اور کیوں آئیں گے اس بارے میں دونوں ہی مذہبوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ واپس آ کر عیسائی دھرم کے لیے ہی کام کریں گے اور عیسائیوں کا پورے دنیا میں پرچار کر کے پوری دنیا میں عیسائی دھرم کو پھیلا دیں گے اور ان کی حکومت بھی قائم کریں گے، تو وہی دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ واپس آ کر اسلام مذہب کے لیے کام کریں گے۔ سلمان بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں واپس لوٹ آئیں گے اور یہاں پر آ کر
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شادی کریں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پر 19 سال رہیں گے اور ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ بات کریں اگر دجال کی، تو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لود کے مقام پر قتل کریں گے۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ لود آج کے دور میں اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور اسرائیل کا ایک اہم شہر مانا جاتا ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس شہر کو کسی اور نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شہر کا نام بائبل میں وقت وقت پر کئی جگہ آیا ہے۔ ویسے تو یونائٹڈ نیشن کے سمجھوتے کے تحت یہ شہر فلسطین کے حصے میں دیا گیا تھا، مگر بعد میں 12 جولائی 1948 کو اسرائیل نے اس شہر پر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔